سر ایک مت جو ہے وہ جو پارلیمنٹ کے خلاف قوتیں ہیں انہوں نے اڑائی ہوئی ہے بیسیکلی. وہ کہتے ہیں جی پارلیمنٹ کام کوئی نہیں کرتی. تو میرا سوال یہ ہے کہ ہماری پارلیمنٹ نے سر کون سے تاریخی ایسے فیصلے کیے ہیں جن کو آپ بتانا چاہیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو کام کب کرنے دیا گیا. ایک کاؤنٹر کویسچن ہے نا جی. جی جی سر. پارلیمنٹ کو آپ کام کرنے دیں گے تو وہ تاریخی فیصلے کرے گی نا. ٹھیک ہے. اگر آپ پہلے دن سے شروع کر لیں، جو 11 اگست 1947 کو قائد اعظم نے تقریر کی تھی اور اس میں پارلیمنٹ کو ایک مقتدر ادارہ قرار دیا تھا. بعد میں جب مولوی تمیز الدین خان کا کیس کا جو فیصلہ آیا، اس میں اعلیٰ عدلیہ کی نظر میں قائد اعظم کی تقریر کا یہ حصہ جو تھا یہ غلطی تھا. یہ آن ریکارڈ ہیں یہ چیزیں. آپ دیکھیں کہ 1958 سے لے کر 1962 تک ملک میں کوئی پارلیمنٹ نہیں ہے، کوئی منتخب ادارہ نہیں ہے. 1977 سے لے کر 1985 تک یہاں پر کوئی ادارہ نہیں ہے منتخب. 1999 سے لے کر 2002 تک کوئی نہیں ہے. 1969 سے 1972 تک بھی کوئی نہیں. تو پاکستان کی اس مختصر سی 72 سال کی تاریخ میں تو 20-22 سال تو پارلیمنٹ تھی ہی نہیں، وجود میں نہیں تھی. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں کہ پارلیمنٹ نے کیا کیا، کون سے بڑے تاریخی فیصلے. میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں 1973 کا آئین بن جانا ایک بہت بڑا فیصلہ تھا، اقدام تھا جو پارلیمنٹ نے کیا. ٹھیک ہے. تمام جو ہماری فیڈرل اکائیاں تھیں، یونٹس تھے، ان سب کو ساتھ ملا کر پارلیمنٹ نے یہ اقدام کیا. اور آپ دیکھیے کہ جب یہ 1973 کا آئین منظور ہوا 10 اپریل 1973 کو، تو اس کی منظوری کے بعد باقاعدہ اپوزیشن اور حکومت کے اراکین نے ایک جلوس نکالا مل کر، اس کو سیلیبریٹ کیا کہ ہم نے ایک ایسی ڈاکومنٹ بنا لی ہے کہ جو ہماری کنسنسس کے ساتھ بنی. ایک بہت بڑا فیصلہ تھا. دیکھیں نا، اس سے پہلے جو 2 جنرل گزرے ہیں انہوں نے تو جب تک وہ رہے تب تک ان کا آئین چلتا رہا، لیکن یہ آئین 47 سال سے چل رہا ہے. آج 47 سال ہو گئے اس آئین کو چلتے ہوئے. تو یہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا نا کہ اتنا یونانی مچھلی انہوں نے یہ کیا. پھر آپ دیکھیں کہ بات کر دینی چاہیے 1974 میں پارلیمنٹ نے جب سیکنڈ امینڈمنٹ کے ذریعے قادیانی کو نان مسلم ڈکلیئر کیا. یہ بھی ایک بڑے اچھے انداز میں پارلیمنٹ کے اندر ڈیبیٹ کر کے کانسٹیٹیوشنلی ان کو ایک سٹیٹس دے دیا. اس سے پہلے ملک میں لڑائی جھگڑے ہوتے تھے، قتل و غارت ہوتی تھی، خون خرابہ ہوتا تھا، کرفیو لگتا تھا، مارشل لا لگتے تھے، یہاں تک کہ بہت سارے علماء کو پھانسیوں کی سزا بھی سنائی گئی. وہ الگ بات ہے کہ ان پر عمل درآمد ہوا کہ نہیں ہوا. بہرحال وہ ساری سچویشن تھی. جب انہوں نے یہ سیکنڈ امینڈمنٹ کے ذریعے ان کو ڈکلیئر کیا تو کئی لوگوں نے کہا کہ یہ تو پارلیمنٹ نے اجتہاد کیا ہے، یہ ایک ایسا فورم ہے جہاں پر تمام متنازع، کنٹروورشل، ڈیفیکلٹ ایشوز کو بڑے ایمیکیبلی ریزالو کیا جا سکتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا. اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ 18ویں ترمیم جو ہے، جس کا آج کل بھی بہت شور ہے، یہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا جو اس پارلیمنٹ نے کیا. اور اس کے بارے میں ابھی تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ یہ اپریل 2010 میں یہ 18ویں ترمیم ہوئی اور آج اس کو 8 سال ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ گفتگو کے ذریعے ایک طرح سے قانون سازی کا انقلاب ہے. ٹھیک ہے. آج اس کے ناقدین جن کو پتہ نہیں ہے اس کے اوپر وہ بات کرتے ہیں، لیکن یہ قانونی انقلاب تھا جو پارلیمنٹ لے کر آئی. اب کیا تھا اس کی تھوڑی سی میں اپنے ناظرین کو، سامعین کو بتاتا چلوں. اس کے لیے اس کی بنیاد وہ اسی چارٹر آف ڈیموکریسی میں رکھی گئی تھی جو 2006 میں 2 بڑی سیاسی جماعتوں نے کیا تھا، نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے. اور پھر بعد میں 2010 میں اس پر کام شروع ہوا اور پارلیمنٹ نے ایک 25 رکنی کمیٹی تشکیل دی. یہ سملیرٹی دیکھیں رائے صاحب، 1973 کا جب آئین بنا اس وقت بھٹو صاحب نے جو کمیٹی بنائی تھی آئین بنانے کے لیے وہ بھی 25 رکنی تھی، اور یہ 2010 میں 18ویں ترمیم کے لیے جو کمیٹی بنی یہ بھی 25 رکنی تھی. اور اس کمیٹی میں 14 سیاسی جماعتیں شامل تھیں اور آزاد اراکین بھی شامل تھے جنہوں نے مل کر، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے جی سر، اگر آپ اس کمیٹی کی کمپوزیشن دیکھیں، پارلیمنٹ کے اندر اگر کسی پارٹی کے پاس ایک نشست ہے اس کو بھی اس کمیٹی کا حصہ بنایا گیا تاکہ سب کو آن بورڈ لیا جائے، سب کی رائے کو شامل کیا جائے. اور پھر یہ کمیٹی بنی اور اس کمیٹی نے 982 تجاویز جو ہیں وہ عوام سے بھی جو انوائٹ کی، تو 982 لوگوں نے تجاویز دیں.
اسی طرح 91 پرائیویٹ بل آئے اس کے اوپر کہ 18ویں ترمیم اگر آپ کرنے جا رہے ہیں تو یہ چیزیں ہونی چاہیے. 385 گھنٹے اس کے اوپر کام ہوا اگر آپ اس کو ان ٹرم آف آورس, کیونکہ پارلیمنٹری بزنس کو گھنٹوں میں بھی ماپا جاتا ہے, دیکھا جاتا ہے. 385 گھنٹے اس کے اوپر کام ہوا اور وہ تمام خرافات جن کا بھی ہم ذکر کر کے ہیں 8ویں ترمیم کے ذریعے ہوا تھا, وہ جتنی انکروچمنٹ تھیں, جتنی پولوشن تھی, جتنی وہ ساری آئین کی شکلیں بگڑی ہوئی تھیں, وہ اس 18ویں ترمیم کے ذریعے انہوں نے اس کو ریکٹیفائی کیا. اور ایک اور مزے کی بات بتاؤں, جب یہ 18ویں ترمیم ہوئی 2010 میں, تو اسمبلی میں موجود کسی بھی سیاسی جماعت کے پاس سادہ اکثریت بھی نہیں تھی. یہ بڑی اہم بات ہے. وداؤٹ سمپل میجورٹی 2/3 میجورٹی کے ساتھ اس کو منظور کیا. یہ ہوتی ہے سیاستدانوں کی اور پارلیمنٹ کی ول, کہ اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کے لیے, قوم کے لیے بہتر ہے, تو پھر اس طرح کام ہوتا ہے. اور اس کے ذریعے 102 جو شکیں تھیں آئین کی وہ تبدیل ہوئیں. اور انٹرسٹنگلی اپنے ہسٹری کے اسٹوڈنٹس کو بتاتا چلو, ہم وہ پڑھتے تھے جب ایف اے کر رہے تھے, بی اے کر رہے تھے, ایم اے کر رہے تھے, قائد اعظم کے 14 نکات, آپ کو یاد ہوگا. جی سر. قائد اعظم کے 14 نکات میں جو اگر کسی سے پوچھا جائے کہ اگر کچھ نقطے یاد ہیں تو بتائیں, تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک نقطہ تو کبھی نہیں بھولے ہوں گے کہ سندھ کو بمبئی سے الگ کر دیا جائے. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک اور نقطہ تھا, اگر تھوڑی سی اور اس نے محنت کی ہے, کہ سندھ آئندہ آئین وفاقی طرز کا ہوگا. جی سر. صوبوں کو باقی ماندہ اختیارات صوبوں کو دیے جائیں. یہ ٹھیک ہے, اس طرح کی باتیں تھیں. یہ 18ویں ترمیم وہی سب کچھ ہے. قائد اعظم, ابھی آپ نے پوچھا قائد اعظم نے پارلیمنٹری انسٹیٹیوشنز کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے کیا کیا, تو یہ جو ان کی وہ 14 نکات تھے اس کی ریفلیکشن نظر آتی ہے 18ویں ترمیم کے. وفاق کو ظاہر ہے کہ وفاقی پارلیمنٹ نظام ہے تو صوبوں کو اختیارات دیے جائیں, ٹھیک ہے. اور جو باقی ماندہ کنکریٹ لسٹ کے جو باقی ماندہ, کچھ صوبوں کے اختیار ہوتے ہیں, کچھ مرکز کے ہوتے ہیں, کچھ وہ مشترک, تو وہ صوبوں کو اسٹرینتھن کیا گیا ہے. تو اس طرح یہ کہنا کہ جی ہماری پارلیمنٹ نے کیا کیا, اس کو میں کنکلوڈ کرتا ہوں اس سوال کو, کہ ہماری پارلیمنٹ نے جتنا اس کو کام کرنے دیا گیا ہے, جی سر, بہت سارا عرصہ تو ظاہر ہے کہ ڈائریکٹلی اس کو ختم کر دے گا, اور بہت سارا عرصہ جو ہے وہ انڈائریکٹلی اس کے اوپر پابندیاں تھیں, لیکن اس کے باوجود 73 کا آئین دیا, اس کے باوجود اس کے اندر کنسنسس کے ساتھ ترامیم کی, اس کے باوجود انہوں نے 18ویں ترمیم دی. اور پھر ظاہر ہے کہ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اس کی اسٹرینتھ اور ساورینٹی کو ریفلیکٹ کرتی ہیں. یہ بڑے فیصلے تھے جو اس پارلیمنٹ نے کیے.